سورہ ہود آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کو قرآن مقدس پر کافی سارے اعتراضات تھے، جن میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک دم سے کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ کبھی ایک سورت آ جاتی ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ پر ان لوگوں نے ایک شک بنا رکھا تھا کہ شاید یہ خود بناتے ہیں، یا تو خود بناتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اور ملا ہوا ہے، یہ مل کر بناتے ہیں اور جتنا بن جاتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو یہ چیلنج دیا کہ یہ تو اتنا بڑا قرآن ہے، تم ایسا کرو کہ اس جیسا قرآن تو نہیں لا سکتے، چلو 10 سورتیں لے کے آ جاؤ، اگر یہ بناتے ہیں تم بھی بنا لو، تمہاری زبان بھی تو عربی ہے، بڑے بڑے شعراء بھی موجود ہیں، بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ موجود ہیں، تو ایسا کرو کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تم خود نہیں، اپنے ساتھ جن کو بھی ملانا چاہتے ہو ساری دنیا کے اندر تم پھیل جاؤ، اور جتنا تمہارے اندر طاقت ہے ساری طاقت اس پر صرف کر دو، اللہ کے علاوہ جن پر تمہیں بڑا ناز ہے ان بتوں کو بھی ساتھ ملا لو، ان شرکاء کو بھی ساتھ ملا لو، سارے مل کر 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ لا سکتے تھے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیلنج قبول نہیں ہے
تم 10 صورتیں تو کیا ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی بندے کا ہوتا تو تم بھی تو بندے ہو، تم سے کیوں نہیں بنتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت فرمائی ہے جن کا مقصد، جن کا مقصود، جن کا مطلوب صرف اور صرف دنیا ہے، اور پھر دنیا کے اندر وہ کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہے تو قابل مذمت ہے۔ ان کے اندر اگر ایمان ہوتا تو بے شک ان کے پاس تھوڑی نیکیاں ہوتی اور چھوٹی نیکیاں ہوتی، اس کے باوجود یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن جب ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اب اگر کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس نیکی کا صلہ ہم دنیا کے اندر ہی ان کو دے دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، پس تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی مفتریات گھڑی ہوئی، تم بھی بناؤ اور بنا کر پیش کرو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم پکارو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کے علاوہ کو بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان سب کو بھی ساتھ ملا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر یہ لوگ تمہیں جواب نہیں دیتے، چیلنج کو قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ بے شک یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم فرمانبردار بندے بن جاؤ گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا دنیا کے اندر ہی، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو ان کا حق ہے اللہ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں مگر آگ۔ وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو جائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، دنیا کے اندر جو کچھ کیا وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جائے گا وہ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو قرآن مقدس پر یہ اعتراض ہمیشہ رہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر مختلف انداز کے اندر ان کو بار بار چیلنج فرمایا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں، سارے جنات اور سارے انسان مل جائیں، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، یعنی سارے مل جائیں، مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ پہلا چیلنج ہے، اس میں پورا کا پورا قرآن ہے، اس جیسا قرآن لے کر آؤ، فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے۔
اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 میں سے تم 10 لے آؤ، لیکن 10 بھی نہیں لا سکے۔ اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ صرف تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جس کو چاہتے ہو بلا لو، سارے کے سارے شرکاء کو اکٹھا کر لو، سب مل کر 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ اور صورت کے اندر بھی پابندی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ جیسی بڑی صورت لے کے آؤ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، اس جیسے لے آؤ، لا سکے ہیں؟ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چلو ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ کتنا بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک آیت کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، ایک آیت ہے۔ یا ایھا المدثر، ایک آیت ہے۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ہرگز ہرگز ایسا کر سکتے ہی نہیں ہو۔ جب آیت کریمہ اترتی ہے تو اب یہ مشرکین کہنے لگے اچھا تبھی تو دیکھو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسی 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، اور اب اللہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم بھی کہیں کہ ہم سے کیوں نہیں بن رہی، خود ہی پابندی لگا دی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ لے کر آؤ۔ یعنی کہ ایک فضول قسم کی بات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ عاجز آ گئے تھے۔ قرآن مقدس ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عاجز کر دینا۔ قرآن نے ان تمام لوگوں کو عاجز کر دیا کہ اس کا مقابلہ کریں، اس جیسی کو ایک آیت ہی بنا پائیں۔ کیا خیال ہے کہ جب قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر جو بھی یہ چیلنج اللہ نے ان کے سامنے پیش کیے تو وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے؟ ہرگز نہیں، آرام سے نہیں بیٹھے، بڑا زور لگایا۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں لکھا ہے کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، مردار ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ یہ اتنا بدبخت تھا، اتنا بڑا بد نصیب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگا کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دیں، میرے نام نبوت لکھ کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میں تجھے نبوت میں سے کچھ حصہ دوں؟ فرمایا کہ میرے پاس یہ سوکھی لکڑی ہے، تو اگر یہ بھی مانگے تجھے یہ بھی نہیں ملے گی۔ اس بدبخت نے اعلان کر دیا کہ بس میں نبی ہوں، مرتد ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا تو جو نبی ہے، وہ نبی تو اتنا بڑا کلام پیش کرتا ہے، تو بھی کو اپنا کلام پیش کر، تیرے اوپر جو وحی آتی ہے تو بھی تو سنا۔ کہنے لگا آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ تو اس نے سورہ فیل کے مقابلے کے اندر ایک سورت بنائی، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، جس میں اس نے ہاتھی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں نا۔ کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، یہ ہاتھی کیا ہے، تجھے کیا خبر؟ کہنے لگا اس کی جو سونڈ ہے وہ لمبی ہوتی ہے، اس کی گردن ایسی ہوتی ہے، اس کی دم ایسی ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کے منہ کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ کا جو کلام ہے
اس نبی پر جو سورہ فیل اترتی ہے اس میں تو ایک پورا کا پورا واقعہ ہے کہ وہ ہاتھی والے آئے تھے، اللہ نے ان کے اوپر ابابیل کو بھیجا، انہوں نے کنکریاں برسائی، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، اور تو نے اس کے مقابلے کے اندر جو صورت بنائی ہے صرف ہاتھی کی تعریف کی ہے کہ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، تو یہ تو سب کو پتہ ہے، کوئی مقصد تو بتا۔ اس قسم کے اس نے بے شمار آیتیں بنائی، لیکن جب لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگوں نے اس کے منہ کے اوپر تھوکا اور کہا کہ اگر نہیں بنتی تو بس مان لے کہ نہیں بنتی، لیکن یہ بے تکا کلام تو نہ بنا۔ تو اس قسم کے اور بھی کافی شیاطین تھے جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی، کوشش ضرور کی، لیکن وہ اپنے مشن کے اندر ناکام رہے۔ اللہ نے ان کو اور ان کے پیروکاروں کو رسوا کیا۔ جو آخرت کی رسوائی ہے وہ تو ہونی ہی ہے، دنیا کے اندر بھی آج جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ فلانے نے یہ کلام بنایا تھا، فلانے نے یہ صورت بنائی تھی، تو پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ وہ اتنے جاہل لوگ تھے۔ حالانکہ قرآن مقدس عربی زبان میں تھا اور ان کی زبان بھی عربی تھی اور بڑے بڑے شعراء تھے، اس کے باوجود قرآن مقدس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ یہاں تک کہ اس دور کے اندر جو بڑے بڑے شعراء تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے کلام بنا کر اور جا کے جی اس کی اصلاح کر دو، اس کو دیکھ لو، چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر دو۔ اور پھر جس کا کلام بہت اچھا ہوتا تھا تو اس کو چمڑے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر لکھ کر پھر وہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس سے اچھا کلام کوئی بنائے گا تو اس کو اتار کے پھر اس کو لٹکا دیا جائے گا، جب تک اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں ہوگا تب تک یہی وہاں پر لٹکا رہے گا، اور اس کو نام ہوگا یہ فلاں کا کلام ہے، اور کرو اس کا مقابلہ۔ تو ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے سورہ کوثر لکھی ہوئی تھی۔ سورہ کوثر چونکہ اسی قسم کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسے لگتا ہے جس طریقے سے کوئی شاعری ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ صورت لکھی اور لے کر اس کے پاس پہنچا، یہ جی میں نے کلام بنایا ہے، تھوڑی سی اصلاح تو کر دو، کوئی غلطی تو اس کو غلطی کو درست کر دو۔ جو بوڑھا شاعر تھا جب اس نے پڑھا تو اس نے بڑا اس کے اوپر غور و خوض کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا اچھا، اس نے پھر قلم اٹھایا اور یہ ساری کی ساری صورت پڑھ کے اور آگے لکھا ما ھذا قول البشر، اس کے ساتھ ملا بھی دیا اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ گیا کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس جو کہ ایک معجزہ ہے، عاجز کرنے والا کلام ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ ہیں کہ ان جیسے الفاظ کو نہیں بنا سکتا، صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، اور بہت قیمتی قیمتی ہیرے چھپے پڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان خزانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ الفاظ لوگ لے کر آئے، ان کا مفہوم کچھ نہیں تھا، ان کے اندر حقیقت کچھ نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ رسوا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ تو قرآن مقدس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، اور یہ ایسا پیارا معجزہ ہے، ایسا پیارا معجزہ ہے، ایک تو اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکا نہ پیش کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اس کلام کے اندر کوئی اگر تحریف بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ ناکام ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی نقطہ شامل کر سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی نقطہ نکال سکتا ہے، اس لیے کہ کلام کس کا ہے اور اس کا محافظ کون ہے؟ خود اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ کلام نہیں بنا سکتے، نہ 10 صورتیں، نہ ایک صورت، نہ ایک آیت، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر یہ مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے،
اور کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا سکے۔ اور یہ لوگ اعتراض بھی کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر، کہ یہ خود بناتا ہے، اور خود جانتے ہیں کہ وہ امی ہے، کسی کے پاس وہ پڑھنے نہیں گئے اور لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے، امی ہے، تو وہ کیسے بنا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو امی اسی وجہ سے بنایا کہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے، ہاں جی پڑھا لکھا ہے نا، بس خود بنا دیا۔ تو یہ امی ہونا بھی ایک اعزاز ہے، کہ امی کا معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، لفظی معنی تو ہے کہ ان پڑھ، لیکن آپ ان پڑھ نہیں تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے، براہ راست اللہ نے علم عطا فرمایا، اللہ نے ان کو پڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ آپ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، لیکن حدیث پاک میں ہے انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، پوری دنیا کو پڑھانے آئے، ایسا پڑھایا کہ حق ادا فرما دیا۔ تو آپ کی ایک حیثیت ہے کہ آپ معلم تھے، کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، پوری دنیا کو پڑھانے کے لیے آ گئے۔ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کا اعزاز ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، کسی کے ساتھ مل کر آپ اس کو بنا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بنا رہے ہیں انہیں کہو کہ یہ بھی مل جائیں، آپ تو اکیلے ہیں، یہ سارے مل جائیں۔ جب نہیں بنا سکتے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے کہ اب تم لوگ مان لو گے؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، دوسرا مضمون ہے، فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یعنی کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کا قرآن مقدس پر یقین نہیں ہے، قرآن مقدس کی حقانیت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، کہیں پر انہوں نے ہسپتال بنا رکھے ہیں، تو کہیں پر انہوں نے سکول بنا رکھے ہیں۔ تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر بس ایمان نہیں ہے لیکن ہیں جنتی۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کی نا ہمارے یہاں مثالیں دی جاتی ہیں، بس جی ٹھیک ہے کافر ہیں لیکن ان جیسا اخلاق تو ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ با اخلاق کہاں سے ہوئے؟ ان سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے جو اپنے خالق کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اپنے مالک کو نہیں مانتے، اور اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام جن کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، ان پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ با اخلاق ہو سکتے ہیں؟ اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس ہنس کے اور مسکرا کے ملتا ہے، جھک کے ملتا ہے، جی بڑا با اخلاق ہے۔ اندر کتنا گند ہے، اللہ کے منکر، اللہ کے رسول کے منکر، اور قیامت کے دن کے منکر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی تم بڑی تعریفیں کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ آخرت بھی انہی لوگوں کی ہے، پتہ نہیں ہمیں تو جنت ملے نہ ملے، ان کو ضرور ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو کچھ انہوں نے کیا ہم پورا پورا بدلہ ان کے اعمال کا ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ کسی کو رزق کی فراوانی دے دی، کسی کو صحت دے دی۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری زندگی میں کبھی نہ اسے بخار ہوا نہ اس کے سر میں درد ہوا۔ تو اللہ کا محبوب تھا؟ نہیں، اللہ کافروں کو یہ چیزیں کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ان کو بادشاہت بھی دی، بڑے بڑے عہدے بھی ان کو دیے، اللہ نے بڑی بڑی ان کو صحت دی، بڑی جوانیاں دی، بڑا مال دیا، قارون کو کتنے خزانے دے دیے۔ کیوں دے دیے؟ آخرت میں کچھ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آخرت پر یقین ہے، اسی لیے جو لوگ کافر ہمیں نظر آتے ہیں جی بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ افسوس کرنا چاہیے کاش ان کے پاس ایمان ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ چٹائی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے تو جسم کے اوپر نا چٹائیوں کے نشانات تھے۔ حضرت عمر دیکھ کر نا رونے لگ گئے، اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کو دیکھو، ان کے بستر دیکھو، ان کی رہائشیں دیکھو، ان کے باغات دیکھو، ان کے محلات دیکھو، اور آپ دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے نبی، آپ کی یہ حالت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ عمر عرض کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اور آپ کی امت کو فراوانی دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آپ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اے عمر، کیا میں اللہ سے یہ مانگوں؟ اللہ سے دنیا مانگوں؟ کیا اس بات پر تو خوش نہیں ہے کہ انہیں اللہ دنیا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت دے؟ عمر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو بہر صورت گزر جانی ہے، لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں، وہاں کا جو آرام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ آج اگر یہ چٹائی ہے میرے لیے، لیکن جنت کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ان کے پاس یہ چٹائی بھی نہیں ہونی، لیکن ہمارے پاس جو جنت کے اندر بستر ہوں گے، جو وہاں پر راحت کا سامان ہوگا، جو عیش کا سامان ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارا آخرت پر کامل یقین ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ہم نے تھوڑا وقت گزارنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنا تھوڑا ہے، اور آخرت کے اندر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جن کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجھ سے جب مانگتے بھی ہیں تو صرف دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ہر وقت دنیا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا کاروبار یوں بڑھا دے، یا اللہ مجھے دکانیں دے دے، اللہ مجھے یہ مکان دے دے، مجھے یہ باغ دے دے، مجھے یہ رقبہ دے دے، یہ زمین، ہر وقت پیسے مانگ رہے ہیں مجھ سے، ہر وقت مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، ہر وقت دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر مانگو، جب تمہیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے بندوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ یہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو آخرت پر یقین، اور دنیا بھی مانگ رہے ہیں لیکن آخرت بھی ساتھ مانگ رہے ہیں۔ تو ہم دنیا ضرور مانگیں لیکن آخرت کو مقدم رکھیں، آخرت بھی ساتھ ساتھ مانگیں۔ اگر صرف دنیا مانگیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت بھی نہیں ہے، آخرت پر یقین بھی نہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ صرف اور صرف دنیا کے طلبگار ہیں اور دنیا کی زینت پر مر مٹنے والے ہیں، اور پھر اگر کوئی اچھے کام کر بھی لیتے ہیں تو ان کو دنیا کے اندر ہم نواز دیتے ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے آگ کے انہیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مسلمان الحمدللہ بہر صورت نفع میں، جس حال کے اندر بھی ہیں وہ نفع میں، تھوڑا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، زیادہ ہے پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر حال میں نفع ہے، کیونکہ بنیاد ہے ایمان ہے، اور ایمان ہی وہ واحد نعمت ہے جس کے پاس یہ ہے اسے اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اگرچہ وہ دنیا کے اندر بھوکا تھا، پیاسا تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک سے مر گیا، پھر بھی اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔
اور جس کے پاس قارون جیسے خزانے ہیں اور نمرود جیسی بادشاہت ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ بندہ ناکام ہے۔ اس لیے کہ جیسے مرنا ہے بس منظر تبدیل ہو جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ تو اس لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی، ہمارے اس کے اوپر ایک ٹکا بھی نہیں لگا، کتنوں کا خون بہا، ہمارا پسینہ بھی نہیں لگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کم سے کم درجہ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے، اللہ کی بندگی کر کے ثابت کرے کہ اللہ تیرا احسان بہت بڑا ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے مومن بنایا ہے، تو میں یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے، سجدے کر کے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا احسان بہت زیادہ ہے، اور یہ بطور شکر عبادت کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ بھی اس ایمان پر ہو جائے، بس ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔